اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّا اور بے شک ہم کنا تھے نقعدو بیٹھتے منہا اس میں سے، یعنی اشارہ آسمان کی طرف ہے، کہاں؟ مقاعدہ بیٹھنے کی جگہوں پر، لِلسَّمْعِ سننے کے لیے، فمن پس جو کوئی یستمع غور سے سنے، آن اب یجد تو وہ پائے گا، لہو اپنے لیے، شہابن رصدا جلتا ہوا شعلہ اپنی گھات میں پائے گا۔ سورہ جن آیا نمبر 9۔ سورہ جن آیا نمبر 9، جن و انس تقابل کیا، جنات طاقتور اور انسان کمزور۔ لیکن سابقہ ویڈیو میں ہم نے ایک پروپوزیشن اٹھایا تھا کہ نہیں، انسان طاقتور ہے اور جن جو ہیں وہ کمزور ہیں۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ جن اور انس، جنات اس ویڈیو میں اس آیا مبارکہ میں بھی آسمان تک پہنچتے تھے، اب نہیں۔ اور میں آپ کو ایک دعوے سے کلیم سے کہ انسان بھی اب نہیں پہنچ سکتا۔ پھر دوبارہ انہی جنات کی طرف میں تھوڑا سا آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، چونکہ میں نے جو جنات بتایا، جنات انتہائی عجیب مخلوق ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سال سے اوپر کا ذکر آتا ہے جی، تھوڑی کے نیچے آسا مبارک لے کے یوں بیٹھے۔ اس وقت ٹیمپل جو تھا، فرسٹ ٹیمپل بیت المقدس جو ہے، وہ تعمیر کیا جا رہا، سال سے اوپر بابے کی لاٹھی سیوٹ لگنے کی وجہ سے گل سڑ گئی، بابا گرا تو جنات کو پتہ چلا، جنات سنیے گا، جنات یہ جو غائب کا علم بتایا جاتا ہے، یہ انتہائی خطرناک عمل ہے، اس سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ ہم در حقیقت انسان طاقتور ہے کہ جنات کے سامنے بیٹھ کے انسان کے علم کا اور جنات کے علم کا مناظرہ کروایا جا سکتا۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال سے دو چار ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا۔ ناظرین آپ نے بور نہیں ہونا کہ ایک ہی بات کو بار بار کیوں ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ ریپیٹ کرنے کی وجہ بتاؤں، آج آپ میری بات سمجھ لیں تو میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ آدم کو جب تخلیق فرمایا اللہ نے، اس وقت آدم کے علاوہ، ابھی آدم نے تو تخلیق ہونا تھا،
کن ہونا تھا وہاں یہ جن موجود تھا. اب ایک پریپوزیشن تو بڑی کلیئر ہو چکی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. کلام پاک ثابت ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. جنات جن ابلیس کو اپنی رفاقت سے نکالا انسان کی وجہ سے. انسان کو بلایا عرش ملا پہ. اب میں دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جنو انس اب یہاں میں نے عرض کیا کہ جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے فوت ہونے کا علم نہیں تھا. اب ایک دوست نے ویڈیو میں عفریت کا ذکر کیا. اس نے کہا جی کہ عفریت کو علم تھا کہ وہ جو پتھر ٹیمپل پہ لگانا تھا, وہ جو پتھر ہے وہ ایسی چیز سے کٹائی کی جائے, یہ لوہا نہ لگاؤ, پتھر کو لوہا نہ لگاؤ, وہ پتھر لگانا ٹیمپل پہ. عفریت نے بتایا تھا. اب ایک دوست یہ کہہ رہے تھے, میں تو خیر اس پہ ابھی ایگری نہیں ہوں, اس پہ بھی میں تھوڑا تحقیق کر رہا ہوں کہ عفریت جن تھا, ابلیس جن تھا. ابلیس وہ جن تھا جسے اللہ کی قربت حاصل تھی. نہ کرنا, ابلیس وہ جن تھا جسے اللہ کی قربت حاصل تھی. اب اللہ نے اسے اپنی قربت سے نکال باہر پھینکا. اب دیکھیے میں بار بار کیوں ریپیٹ کر کہ اب دیکھیے گا یہ کہیں گے کہ یہ جاہلانہ سی گفتگو ہو رہی کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے, یہ تو ثابت ہے, ایڈمیٹڈ ہے. اب میں اس آیا مبارکہ سے, اب آیا مبارکہ میں دیکھیے ہم قرآن کو ساتھ لے کے چل رہے. آیا نمبر 9 سورہ جن, جس میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جنات جو ہے نا, یہ جنات آپس میں گفتگو کر رہے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے, جنات کہہ رہے کہ بھائی پہلے تو ہم آسمان پہ پہنچتے تھے. اب اس سے ایک بات تو خیر کلیئر ہوئی کہ جنات کے پاس غیبی علم ہوتا تھا, لیکن وہ ڈیلیور صحیح نہیں کرتے تھے. اب دیکھیے توریت, زبور, انجیل, اب بات کو کنکلوڈ کریں گے. توریت, زبور اور انجیل, قرآن پاک مقدس الہیہ جب اتاری جنات پہ تھے, اس سورہ مبارکہ سے ہمیں ایک درس ملتا, اور وہ درس یہ ہے, یہ دیکھیے میرا سنیے, صرف یہ بات تھوڑی سی کوشش کیجئے گا, میری گزارش کو سننے کی کوشش, سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں درس کیا مل رہا ہے. اس آیا مبارکہ میں ہمیں درس کیا ملا؟ اس آیا مبارکہ میں ہمیں یہ درس ملا کہ وہ مخلوق غیب کا علم چرا کے لے کے آتے. اب یہاں جذباتی ہو رہے ہیں, نہیں جذباتی کوئی بات نہیں, یہ تو ایک میرٹ کی بات ہے کہ جنات چرا, اس سے مراد کے غیب کا علم جنات کے پاس ہوتا تھا. اب نہیں بھائی, اب نہیں. اب اگر یہ جنات کہے نا کہ ہمارے پاس غیب کا علم, تو یہ سابقہ کوئی علم ہوگا. انہوں نے بیڑا گرک کر دیا. دیکھیے توریت, زبور, انجیل, انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہمارا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہماری اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے. اپنا بہت سارا